شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم مومنین کرام، گھریلو اخلاق کی بہتری اور معاشرتی زندگی میں امن اور سکون کے لیے مختلف نکات اور مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارا نظام خاندان بہترین نظام پر استوار ہو، تو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آخر کیوں گھروں کے اندر اخلاقی طور پر بگاڑ پیدا ہوتی ہے، کیوں بد اخلاقیاں بعض افراد کے اندر ایجاد ہوتی ہیں۔ اس کے اثر ریشے اور سبب کو جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اصل ترین سبب، اصل ترین علت جو ہے وہ جہالت ہے۔ یا تو علم کی دولت سے وہ ناآشنا ہے، یا وہ اخلاقیات کے علم سے نابلد ہے، یا قرآن اور حدیث کے اندر جو طریقے زندگی اور جو روش و سب کے روابط بتایا گیا ہے ان سے وہ کیا ہے نابلد ہے، تبھی تو وہ اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم کو جتنا زیادہ ہو سکے حاصل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم وہ بنیادی اینٹ ہے جس کے اوپر صالح معاشرے اور ملک و ملت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ کسی بھی عمارت کی اہم ترین جز جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، بنیادوں پہ ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک صالح معاشرہ چاہتے ہیں یا ملک و ملت کے اندر آپ ترقی چاہتی ہے تو اس کی بھی بنیاد جو ہے، اس عمارت کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے۔ کسی بھی قوم اور طبقہ کی ترقی کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی بھی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ ترقی ممکن ہے، تعلیم کے بغیر نہ نظام خانوادگی یعنی نظام گھریلو ممکن ہے، تعلیم کے بغیر نہ صالح معاشرہ ممکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا تعلیم جو ہے ضروری ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، اور کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جا کے تاریخ عالم کا ذرا مطالعہ کیجیے
تاریخ کے اوراق پلٹائیے، تاریخ کے کوڑے کاغذ جو ہے ایسے ہی میں سفید نہیں سیاہ نہیں ہوئے۔ اگر کوڑے کاغذ پہ بہت ساری تاریخ کی شخصیات کا نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں، اور تاریخ کے سینے میں اگر شخصیات زندہ ہیں تو اسی وجہ سے ہے کہ اقوام عالم پر برتری حاصل کی ہے کہ جنہوں نے تو فقط اور فقط تعلیم کی وجہ سے، دولت علم کی وجہ سے۔ اگر کسی قوم نے، کسی فرد نے، کسی خاندان نے اپنی طاقت کا دنیا کے اندر احساس دلایا ہے تو وہ بھی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اپنا لوہا منوایا ہے دنیا میں تو وہ بھی تعلیم کی وجہ سے۔ آپ خود اپنے معاشرے میں ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، جو ان پڑھ ہے ان کے معاشرے میں کیا حیثیت ہے اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیم کے میدان میں جو ہے انسان سبقت لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم جو ہے تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا جو ہے سرچشمہ ہے۔ اچھائیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم، اور نیکیوں کو اگر درک کرنا چاہتے ہو پھر بھی اس کا اصل سبب اور اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر نہ بھلائی حاصل کر سکتے ہیں نہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے بھی خوبصورت یہ ہے، معاشرے کے اندر جتنے مفاسد ہیں، جتنے فضولیات ہیں، جتنے بکواسات ہیں سماج کے اندر، ان کا اگر مداوع چاہتے ہیں تو وہ بھی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن۔ تعلیم کے بغیر نہ کسی بیماری کا علاج ممکن ہے، چاہے وہ بیماری ہے اخلاقی میں مبتلا ہو، چاہے وہ بیماری ہے جسمی میں مبتلا ہو، جس چیز میں مبتلا ہو اس کے علاج، اس کا مداوع تعلیم ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بندہ بد اخلاق ہو جائے تو پھر ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کی تعلیم پر نگاہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا اس کی بد اخلاقی کہاں سے آ گئی ہے۔ اس کے اندر خدا نے نیچرلی کسی کو، فطری طور پر کسی کو بد اخلاق پیدا نہیں کیا، کسی کو جاہل پیدا نہیں کیا۔ یہ ہمارے سماج کی اور ہمارے گھریلوں اور ہمارے گھر کے خاندان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، والدین کی تعلیم کے اوپر توجہ نہ دینے کی وجہ سے بچہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تعلیم کی اس قدر ضرورت ہے کہ تمام مفاسد کا علاج بھی تعلیم ہی سے ممکن ہے۔ اگر اقتصادی مسائل کا حل چاہتے، آج کی دنیا اقتصاد کے بنیادوں پر استوار ہے، معاشی اگر فائنینشلی طور پر اسٹرانگ ہونا چاہتے، اکنومیکلی اگر مضبوط بننا چاہتے، ان تمام مسائل کا حل تعلیم کے اندر پوشیدہ ہے۔ تعلیم اور تعلیم۔ اگر آپ عزت چاہتے، اگر آپ افتخار چاہتے، اگر آپ وقار چاہتے، اگر آپ متانت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دولت تعلیم سے، زیور علم و عمل سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ جو قومیں دولت علم سے دور ہو جائے، جن گھروں میں علم نہ ہو، ان گھروں کے اندر جو ہے، ان گھروں میں رہنے والوں سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو متوقع اس وقت بناتا ہے جب اس کے پاس دولت علم ہو۔ میں آپ کے خدمت کروں، شاید بات تھوڑی ہو جائے، شاید بات طرف ہو جائے، لیکن دین مبین اسلام نے اپنی سفر کا آغاز بھی علم سے ہی شروع کیا۔ خداوند متعال نے اپنی وحی کی ابتدا بھی علم سے ہی کیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی دعوت توحید کا ابتدا بھی علم ہی سے کیا۔ جتنی بڑی شخصیتیں، جتنے مذہبی پیشوایان نے دین اس دنیا سے اگر گزرے تو سب نے اپنے اچھے کاموں کی ابتدا جو ہے تعلیم اور علم کے ذریعے ہی سے کیا ہے۔ یہ دنیا، خصوصاً دنیا کے اندر اگرچہ بہت ساری مذاہب ہے، ادیان ہے، لیکن تمام مذاہب اور تمام ادیان میں سے یہ مقام دین مبین اسلام کو حاصل ہے کہ دین نے علم اور جہل کے اندر ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ اس دیوار کے ذریعے سے نہ جو ہے علم اور عالم اور جاہل، پڑھا لکھا اور ان پڑھ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ وجود پیدا ہو گیا۔ واضح الفاظ نے بتا دیا کہ علم اور رکھنے والا اور نہ رکھنے والوں کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے آسمان و زمین کا۔ سورہ زمر کے آیت نمبر 9 میں پروردگار نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ، سمجھتے ہو کہ پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان ایک جیسا ہے؟
ممکن نہیں ہے. زندگی کا روش فرق کرے گا، گفتگو کا طریقہ فرق کرے گا، طرز تکلم میں فرق ہوگا، اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوگا، لوگوں کے ساتھ روابط میں فرق ہوگا، لین دین میں فرق ہوگا، تعلقات میں فرق ہوگا. پڑھا لکھا اور ان پڑھ کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. خود قرآن نے درمیان دونوں کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ لیا ان دونوں کے درمیان. لہذا اب آپ کی مرضی ہے کہ جو حلا کے صف میں آگے بیٹھنا چاہے دیوار کی اس پار، یا علماء کے پڑھے لکھے لوگوں کے صف میں رہنا چاہے دیوار کی اس پار، یہ آپ کی مرضی ہے. اسلام نے اور قرآن نے ان دونوں کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ دونوں ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو تولا نہیں جا سکتا ہے، کہ دونوں میں فرق ہے آسمان و زمین کا. لہٰذا عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مختصر کر کے جا رہا ہوں، اگر باتیں بہت ہی طولانی ہے. علم جو ہے خواہ دین کا ہو خواہ دنیا کا ہو، قرآن نے دونوں کو، اسلام نے دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. دونوں کو اہمیت دی ہے، چاہے علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو، دونوں کو اہمیت دی ہے. بحیثیت مسلمان اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شخص کا، کسی بھی شخص کا، کہ اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کا علم، حدیث کا علم، حلال اور حرام کا علم، جائز اور ناجائز کا علم، اچھے اور برے کا علم، حق و باطل کا علم، حرام اور حلال کا علم اپنے اندر پیدا کرے، حاصل کریں. ان چیزوں کو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا علم انسان کے اندر موجود ہو، تاکہ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ خداوند متعال اور اس کے رسول اور ان کے بھیجے ہوئے پیشوایان دین کی معرفت انسان کو حاصل ہوگا. اسلام جس علم کو ضروری اور واجب قرار دیتا ہے وہ علم دین ہے. عزیزان گرامی، وہ علم معرفت ہے، وہ علم حدیث ہے، وہ علم قرآن ہے. ضروری ہے دنیاوی علم بھی ہو، اخروی علم بھی ہو، دینی علم بھی ہو، لیکن ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدوں اور اپنی معرفت کو درست کرنے کے لیے خالق کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے دینی علوم کو بھی ساتھ میں حاصل کریں. تو زیادہ میں طولانی کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ عرض کروں گا ضرور کہ انسان کو دولت علم سے مالا مال ہونی چاہیے. یہی علم ہے جو ہمیں بہترین گھریلو نظام افورڈ کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے. یہی علم ہے کہ ہمیں بد زبانی کرنے سے روکے گا. یہ علم ہے ہمیں بد اخلاقی کرنے سے روکے گا. یہی علم ہے ہمیں اپنے بیویوں کے حقوق کو پامال کرنے سے روکے گا. یہی علم ہے کہ ہمیں مثال بیویوں کو شوہروں کے حقوق کو پامال کرنے سے روکے گا. یہی علم ہے کہ جو ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ سکھائے گا. یہی علم ہے ہماری اقتصادی مسائل کو حل کرے گا. یہی علم ہے ہمیں عبادت کا سلیقہ بتائے گا. یہی علم ہے ہمیں اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ بتائے گا. یہی علم ہے کہ ہمیں قاضی الحاجات سے مناجات کرنے کا طور و طریقہ سکھائے گا. یہی علم ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سکھائے گا. یہی علم ہے کہ جو ہمیں دنیا کے اندر سر اٹھا کے جینے کا طریقہ سکھائے گا. یہی علم ہے کہ ہمیں دنیا سے جاتے وقت بھی باایمان جانے کا روش اور سلوک و طریقہ سکھائے گا. لہذا دولت علم سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، چاہے دنیاوی علم ہو یا نہ ہو. میں ابھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. لا شرف کا علم، اس کائنات کی مولا متقیہ میں جو علامہ فرماتے ہیں لا شرف کا علم، کائنات کے اندر علم سے زیادہ باشرافت کوئی چیز نہیں. آپ سمجھتے ہو کہ دولت شرافت رکھتی ہے، مال شرافت رکھتا ہے، ثروت شرافت رکھتی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور روایت بھی میں نے لکھا ہے، یتفاضل الناس بالعلوم والعقول، لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اگر فضیلت حاصل ہے تو علم کے ذریعے سے اور ان کے عقل کی بلندیوں کے ذریعے سے، ولا بالمال، نہ کہ مال اور دولت کے ذریعے سے. ایک دوسرے کے ساتھ مال اور دولت کے ذریعے سے کسی کو فضیلت نہیں ملی ہے. اگر فضیلت ملتی ہے تو فقط اور فقط جو ہے علم کے ذریعے سے ملتی ہے. آج 10 رمضان المبارک ہے. 10 رمضان المبارک کے دن تاریخ اسلام کے اندر ایک عظیم سانحہ رونما ہوا. وہ سانحہ ارتحال و وفات حضرت محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے. پیغمبر کرام اسلام کے ذات بعد از وفات حضرت سیدہ بھی، حضرت خدیجہ بھی
بار بار خدیجہ کی خدمات کو یاد فرماتے رہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو ہے احسان فراموش نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی سیرت سے ہمیں بتا دیا. خدیجہ نے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنی دولت سے مجھے مال کیا. جب میرے پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو سب سے پہلی خاتون ہے جس نے میرے پر ایمان لایا. جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے تو سب سے پہلے صداقت کی تصدیق خدیجہ نے کی. جب میرے ساتھ سب چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت خدیجہ نے میرے ساتھ دیا. یعنی سارے احسانات کو ایک ایک کر کے گنا اور گنتے رہے. عزیزان گرامی، آج کی تاریخ عظیم تاریخ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایک سال کو عام الفیل کا ایک سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا. وہ وہی سال ہے جس سال میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور ایک طرف سے حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. ان دونوں کی وفات پیغمبر گرامی اسلام کے لیے سخت ترین سال تھا. لہذا پیغمبر نے اس کو عام الحزن غم و اندوہ کا سال قرار دیا. خدیجہ کی وفات ہو گئی. عزیزو، بس میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. جناب خدیجہ جب اس دنیا سے جانے لگی تو خدیجہ نے حضرت زہرا مرضیہ کو بلایا. بلانے کے بعد وصیت کی. وصیت کرتے ہوئے فرمایا میری بیٹی زہرا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اپنے بابا رسول اللہ سے کہنا بابا میری ماں خدیجہ نے تمنا کی ہے کہ آپ کے آبا کو بعنوان کفن میری ماں کو پہنایا جائے. تمنا کی اور اسی تمنا کو جناب حضرت زہرا مرضیہ نے پیغمبر کی خدمت میں پیش کی اور جناب پیغمبر گرامی اسلام کے آبا کو بعنوان کفن پہنا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سپرد خاک کیا گیا. یقیناً آج جو ہے جناب زہرا مرضیہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کا دن ہے. آج زہرا اپنی ماں کے سایہ سے محروم ہو گئی. آج زہرا کی ماں کا ارتحال ہوا، انتقال ہوا. ازادارہ بیٹی کے لیے ماں کی جو زندگی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. جب بھی بیٹی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے باپ سے شیئر نہیں کر سکتی ہے، اما ماں کے پاس جا کے بیان کرتی ہے ہماری جان قربان زہرا تجھ پہ. آج زہرا کی ماں اس دنیا سے گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم کے اہل بیت کے اطہار محسن اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ حاضرین محفل کی حاجتوں کو روا فرما. آمین. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. آمین. التماس دعا کہنے والوں کی حاجتوں کو روا فرما. آمین. پروردگار جو مومنین پریشان ہیں رزق روزی اور کاروبار کے سلسلے میں انہیں دور کی کاروبار میں رزق میں دولت میں برکت اور ترقی عنایت فرما. آمین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.